بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الکلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد جو امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ اچھا، قدرت کے حوالے سے پوری ایک بحث چند دنوں سے چل رہی ہے۔ کاش کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا کہ ہم اس پوری بحث کو ایک ہی نشست میں مکمل کر لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا، تاکہ چیزیں ذہن سے نہ نکلتی، لیکن بہرحال وقت کی قلت اور آن لائن کلاس کا معاملہ اس وجہ سے ہمیں اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ بحث ایسی ہے نہیں کہ اس کو بیچ میں نامکمل چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال گفتگو یہاں سے چل رہی تھی کہ واجب اور مستحیل یہ تحت قدرت داخل نہیں ہیں، ممکن تحت قدرت داخل ہے۔ کل ہم نے امام عبد الغنی نابلوسی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ ممکن سے مراد کیا ہے، انہوں نے ذکر فرمایا تھا، اور پھر اس میں جو ہے وہ ابن حزم کے حوالے سے جیسے کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، اس کی کچھ جو ہے وہ شنیع باتیں اور عبارتیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، اور امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے ایک بحث شروع ہوئی تھی کہ ان سے سوال ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جمیع ممکنات پر قادر ہے۔ اصل سوال یہ تھا، اور اس سوال میں ایک اعتراض تھا جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر کیا گیا تھا، کہ آپ نے خالق کل شیء کی تشریح کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ یخرج من ذالک ذاتہ و صفتہ، کہ شے سے ذات اور صفت نکل جاتے ہیں، لیکن امام غزالی نے مستحیلات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو امام غزالی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا وہ مستحیلات کو تحت قدرت مانتے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات مستحیلات ہیں کیا چیزیں، اور ان کی اقسام کون کون سی ہیں۔ اور ایک سائل نے پھر امام غزالی سے یہ سوال کیا تھا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط والی جو آیت مبارکہ ہے، اس کی کیا جو ہے وہ تشریح بن سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ انقطاع طمعہم یدل علی استحالتہ علی القدرت، کہ یہ جو کفار ہیں ان کے طمع اور لالچ اور امیدوں کو ختم کرنا، یہ آیت اصل میں اس چیز کو بیان کر رہی ہے، اور ان کی امیدوں کو ختم کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ استحالت علی القدرت ہے، یعنی تحت قدرت داخل نہیں ہے، کیونکہ محال ہے کہ جمل جو ہے وہ سم الخیاط میں اس کا علاج ہو۔ کیونکہ اگر یہ ممکن ہوتا تو لم یئسوا، تو کفار جو ہے وہ نا امید نہ ہوتے، الا ان یرید الاستحالۃ من جہت امتناعہ عادۃ لا ذاتا۔ ہاں یہ ہے کہ مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ استحالت جو ہے وہ جہت اس کے اندر جو امتناع ہے وہ عادتاً ہے، ذاتاً نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوا تھا کہ فَمَا الَّذِي يُجَابُ بِهِ هَذَا السَّائِلُ، تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس سائل کو جواب دیا جائے گا۔ تو امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جواب کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں، معدوم ہیں یا منعدم ہیں، یعنی موجود، معدوم اور ممکن، ٹھیک ہے، وہ تین اقسام میں منحصر ہوتی ہیں۔ ایک کو واجب الوجود کہتے ہیں، ایک کو جائز الوجود، اور ایک کو مستحیل الوجود کہتے ہیں۔ جو واجب الوجود ہے وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہیں، اس کا مقتضا ہوتے ہوئے، اور جو مستحیل ہے تو جیسے شریک باری تعالی، قدم عالم اور اس طرح کی کئی چیزیں جو کہ مستحیل ہیں، اور جو یجوز وجودہ و عدمہ ہیں، یعنی جن کا عدم اور وجود دونوں جائز ہیں، تو جمیع عالم ما سوی اللہ
وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ممکنات میں ہے، حادث بھی اس کو کہتے ہیں، جائز الوجود بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ یہ بحث تو سوال سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن بطور تمہید کے ہم اس کو لے کر آئے۔ اب وہ چیز جس کا تعلق سوال سے ہے وہ یہ ہے کہ مستحیلات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر محال کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، جو چونکہ سوال میں مستحیلات کے حوالے سے بحث ہوئی تھی، ممتنع الوجود کے حوالے سے بحث ہوئی تھی، تو فرمایا کہ یہاں نہ واجب الوجود کو چھیڑا، نہ جو ہے وہ ممکن الوجود کو چھیڑا، بلکہ مستحیلات کو لے کر مصنف علیہ الرحمہ جو علامہ عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ اس کو لے کر آئے اور فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ مستحیل تین طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک مستحیل جو ہوتی ہے وہ مستحیل عقلاً ہوتی ہے، اور ایک مستحیل شرعاً ہوتی ہے، اور ایک مستحیل عادتاً ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مستحیل عقلاً، مستحیل شرعاً اور مستحیل عادتاً۔ اچھا مجھے صرف 1 منٹ دے دیجئے گا، میں ایک چیز جو ہے وہ بیان کروں۔ تو یہ ارشاد فرمائے کہ مستحیل جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک عقلاً ہے، اور ایک ہے شرعاً، اور ایک ہے عادتاً۔ عقلاً وہ مستحیل جسے عقل محال جانے، شرعاً وہ مستحیل، وہ ناممکن جسے شریعت جو ہے وہ محال جانے، اور عادتاً وہ ہے جسے عادتاً ہم جو ہے وہ محال سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے تو اس چیز کو سمجھیے گا کہ یہ امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیتها یرجع کل واحد منها فی التقسیم العقلی الی ثلاثۃ، کہ میں نے غور کیا کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی مستحیل عادی، عقلی اور شرعی جو ہیں، ان میں سے ہر ایک تقسیم عقلی میں، یعنی عقلاً جو تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ تین جو ہے وہ اقسام کی طرف ہر ایک، یعنی ہر ایک کی تین قسمیں بنتی ہیں، یہ جو ہے تقسیم عقلی کے اعتبار سے۔ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ تِسْعٌ، لہٰذا اس کا جو مجموعہ بنے گا وہ 9 بنے گا، حاصلۃ من ضرب ثلاثۃ فی ثلاثۃ، تین کو تین سے ضرب دینے میں، کیونکہ ہیں یہ تین اور ہر ایک کی تین بنتی ہیں، تو تین کو اگر ہم تین سے ضرب دیتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 9 قسمیں بنتی ہیں۔ اچھا جب تک وہ میرے پاس لوڈ ہوتا ہے میں آپ کو بیان کروں، بات یہ ہے کہ بعض لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اور شاید یہ اپنے جملہ اساتذہ سے یا جنہوں نے علم کلام کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آپ کو پڑھایا ہو، ان سے یہ سنا ہوگا کہ جی جو مستحیل عقلی ہوتی ہے وہ مستحیل عادی نہیں ہوتی، شرعی نہیں ہوتی، جو مستحیل شرعی ہوتی ہے وہ عادی نہیں ہوتی، عقلی نہیں ہوتی، جو مستحیل عادی ہوتی ہے وہ شرعی اور عقلی نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے بعض لوگ اس طرح سے جملہ کہہ رہے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تقسیم عقلی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک کی مزید 3 قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تقسیم کا انداز ہوتا ہے تقسیم عقلی میں، یہ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں ہم ہر قسم کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہر ایک قسم کو جو ہے وہ ہم دوسرے کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا؟ اچھا یہ میرے خیال سے آپ سب کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا یہاں، شاید ہاں نظر آ رہا ہے۔ اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے گا تو یہ آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا 1 منٹ ذرا صبر کیجیے کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح، ہے میرے پاس پچھلے سال کا لکھا ہوا ہے۔ ہوں
یہ جو نیچے ہے اس کو دیکھیے گا، شرعی، عادی اور عقلی، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی یہ کچھ کم ہے شاید۔ اچھا، شرعی، عادی اور عقلی، یہ اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے، یہ آگے پوری مزید بحث آئے گی، کیونکہ یہاں پر 7 ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ شاید جو ہے وہ کم ہیں، تو وہ میں آپ کو مزید ڈیفائن کروں گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ کم ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ قسمیں یوں بنتی ہیں کہ شرعی، عادی، عقلی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ عادی، شرعی، عقلی، عقلی، شرعی، عادی، ٹھیک ہے؟ اگر میں تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو ہم اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ اگر میں جو ہے صحیح، اچھا اس کو ذرا دیکھیے گا، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ اچھا یہاں پر دیکھیے، اس کو لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ مستحیل ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 ہیں، عقلاً ہے، شرعاً ہے اور عادتاً ہے، عقلاً، شرعاً اور عادتاً، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 عقلاً، ٹھیک ہے، اور ایک منٹ، عقلاً بھی ہے، شرعاً بھی ہے اور عادتاً بھی ہے، صحیح ہے؟ نمبر 2 جو عقلاً ہے، شرعاً ہے اور بس، نمبر 3 جو کہ صرف عقلاً ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 4 جو کہ ایک منٹ، شرعاً ہے، عقلاً ہے اور عادتاً ہے۔ 5 شرعاً ہے اور عقلاً، ایک منٹ، شرعاً ہے اور عقلاً ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 جو کہ صرف شرعاً ہے۔ نمبر 7 عادتاً ہے، شرعاً ہے اور عقلاً ہے۔ نمبر 8 عادتاً ہے اور شرعاً ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 9 جو صرف عادتاً ہے۔ یہ ہے جناب 9 قسمیں بن گئی یہاں پر ہمارے پاس۔ اگر ہم ان 9 قسموں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک لائن میں لانے کی کوشش کریں تو شاید یہ آ جائیں۔ ہاں، یہ دیکھیے، محال، یہ سب کے آگے محال لگے گا، محال عقلاً، شرعاً، عادتاً، تینوں طرح سے محال۔ نمبر 2 عقلاً
محال اور شرعن محال، نمبر 3 صرف عقلاً محال، نمبر 4 شرعن عقلاً عادتاً تینوں طرح سے محال، نمبر 5 شرعن عقلاً محال، نمبر 6 شرعن محال، نمبر 7 عادتاً شرعن عقلاً محال، نمبر 8 عادتاً محال، اور نمبر 9 عادتاً شرعن محال، اور نمبر 9 عادتاً محال۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے یہاں پر تو تکرار ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد جی یہاں پر تو تکرار ہو رہا ہے، وہ ایسے کہ نمبر 1، نمبر 4 اور نمبر 7 یہ تو بالکل ایک جیسے ہیں، صرف یہاں پر الفاظ آگے پیچھے ہیں، عقلاً شرعن عادتاً، شرعن عقلاً عادتاً، اور عادتاً شرعن عقلاً، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقلاً شرعن، شرعن عقلاً، اور ہاں یہ دو بھی ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ عادتاً شرعن ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تقسیم عقلی، یہ کیا ہے؟ تقسیم عقلی ہے۔ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ جو ہے وہ یعنی اس حیثیت سے ہے کہ یہاں پر تکرار آ رہی ہے۔ جو تقسیم عقلی ہوتی ہے کہ عقلاً ہم کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں، تو جو تقسیم عقلی ہوتی ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تکرار ہے، عقلاً کتنے حصوں میں یہ تقسیم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم عقلاً اس کو دیکھیں تو عقلاً جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی 9 قسمیں بالکل واضح ہیں۔ انہی کی طرف امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمہ اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا اور ان قسموں کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا، اور ریکارڈنگ میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، اس حیثیت سے اس کو یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک اور چیپٹر کی طرف، جی۔ اب یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ فالمستحیل العقلی، سب سے پہلے یہ میں بار بار مجھے اس کو جو ہے وہ لانا پڑے گا، سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تقسیم عقلی میں۔ اب پہلے عقلی جو اکیلے اکیلے ہیں ان کو دیکھیے، عقلاً محال، صرف عقلاً محال، صرف شرعاً محال، اور صرف عادتاً محال، پہلے ان کو دیکھیے، ان کو جمع کرنا بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے آپ صرف تنے تنہا ان کو دیکھیں، عقلاً، شرعاً، عادتاً، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فالمستحیل العقلی، وہ جو مستحیل عقلی ہوتا ہے، صحیح، فالمستحیل العقلی اما ان یستحیل ایضا شرعا وعادتا او شرعا دون عادت، بلکہ چلیں اس کو وہ ساتھ ہی لے کر چل رہے ہیں۔ جو مستحیل عقلی ہوتا ہے یا تو وہ شرعن اور عادتاً بھی مستحیل ہوتا ہے، یا شرعن ہوتا ہے لیکن عادتاً نہیں ہوتا، یا عادتاً ہوتا ہے شرعن نہیں ہوتا، وہاں کذا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک صرف مثال دی ہے اور کہا کہ اس کو اسی طرح سے چلاتے رہو۔ اب عبارت پر غور کرتے جائیے گا اور جو یہاں پر بیان ہوا اس کو دیکھیے گا، جو میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے، یہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ جو مستحیل عقلی ہوتا ہے یا تو کیا ہوتا ہے، عبارت میں فرمایا کہ اما ان یستحیل ایضا شرعا و عادتا، کہ یہ شرع جو عقلی ہوتا ہے یہ شرعن اور عادتاً بھی مستحیل ہوتا ہے، یہ ہو گئی ایک قسم۔ پھر فرماتے ہیں او شرعن دون عادت، کہ جو مستحیل عقلی ہے وہ شرعن بھی مستحیل ہوگا اور عقلاً بھی ہوگا، عادتاً نہیں ہوگا، یہ ہو گئی دوسری قسم، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں او، کہاں گے، او عادتاً دون شرعن، کہ جو مستحیل عقلی ہے وہ عادتاً محال ہوگا، شرعاً محال نہیں ہوگا، وہ قسم یہ ہے، سوری ایک منٹ، او عادتاً دون شرعن، مستحیل عقلی اور عادی،
اس کو تو دوبارہ لکھ لیتا ہوں، اس میں ایک چیز رہ گئی ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ عقلاً جو ہے وہ محال ہوگا اور شرعاً بھی عادتاً بھی، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے عقلاً ہوگا اور شرعاً بھی ہوگا، دونا عادتاً، عادتاً، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے او عادتاً دون شرعاً، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری قسم انہوں نے بنائی، اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں کہ مستحیل عقلاً بھی ہوگا، عادتاً بھی ہوگا، لیکن شرعاً نہیں ہوگا۔ یہ ہاں، ٹھیک 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 ٹھیک، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اب اس کو سمجھیے، یہ تین قسمیں انہوں نے بیان کی، عقلاً، شرعاً، عادتاً، تینوں طرح سے ہوگا۔ عقلاً ہوگا اور شرعاً ہوگا، عقلاً ہوگا اور عادتاً ہوگا، یہ تین قسمیں اس کی بنیں گی۔ پھر فرماتے ہیں وہاں قضا، اسی طرح سے اس کو چلاتے رہیں۔ اب اسی طرح سے کیسے چلائیں گے، میں اس کو مزید اس کو دوبارہ لے لیتا ہوں۔ شرعاً کو لے لیا، شرعاً، عقلاً، عادتاً تینوں طرح سے ہوگا، پھر شرعاً ہوگا، عقلاً ہوگا، عادتاً نہیں ہوگا، اور پھر شرعاً ہوگا، عادتاً ہوگا، عقلاً نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا ہے عادتاً، شرعاً، عقلاً، پھر عادتاً اور شرعاً ہوگا، عقلاً نہیں ہوگا، اور عادتاً عقلاً ہوگا، شرعاً نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ 9 قسمیں، یہ ہیں 9 قسمیں۔ پہلی قسم کو سمجھ جائیں کہ عقلاً بھی ہے، شرعاً بھی ہے، عادتاً بھی ہے۔ دوسری قسم ہے کہ عقلاً بھی ہے، شرعاً بھی ہے، عادتاً نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے کہ عقلاً ہے، عادتاً ہے، شرعاً نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے شرعاً ہے، عقلاً ہے، عادتاً ہے۔ پانچویں قسم ہے شرعاً بھی ہے، عقلاً بھی ہے، عادتاً نہیں ہے۔ چھٹی قسم ہے شرعاً ہے، عادتاً ہے، لیکن عقلاً نہیں ہے۔ ساتویں قسم ہے کہ عادتاً ہے، شرعاً ہے، عقلاً ہے۔ آٹھویں قسم ہے کہ عادتاً ہے، شرعاً ہے، عقلاً نہیں ہے۔ اور نویں قسم ہے کہ عادتاً ہے، عقلاً ہے، شرعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 9 قسمیں بن گئی۔ اب ذرا آتے ہیں عبارت کی طرف۔ ارشاد فرمایا وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ التِّسْعَةُ بَعْضُهَا سَاقِطٌ، یہ جو 9 قسمیں ہیں ان میں بعض ساقط ہیں۔ کیوں؟ لِعَدَمِ اجتماع بعض المذکورات مع بعض، کیونکہ بعض کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، بعض کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے بعض یہاں پر ساقط ہیں۔ تقسیم عقلی تو اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ 9 قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن بعض کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ ساقط ہو جائیں گی۔ اب کون سی ساقط ہوتی ہیں دیکھیے، فرماتے ہیں وَإِيضَاحُ ذَلِكَ، اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کل مستحیل عقلی، ہر وہ چیز جو عقلاً محال ہو، مستحیل شرعاً و عادتاً علی وجہ الاضطراد، کہ یہ جو ہے عادتاً اور عقلاً، جو چیز عقلاً مستحیل ہوتی ہے وہ شرعاً اور عادتاً بھی مستحیل یعنی محال ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ مستحیل عقلی کس کو کہتے ہیں، عادی کس کو کہتے ہیں، شرعی میں نے شروع میں بتا دیا تھا۔ عقلی جس کو عقل ہی محال جانتی ہے، عادی جس کو عقل تو ممکن جانے لیکن شرعاً وہ محال ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں آپ عقل کی قید نکال دیں، جو شرعاً محال ہو، شریعت نے اسے محال قرار دیا ہو۔ عادتاً وہ ہوتی ہے جس کو عادت کی وجہ سے ہم محال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو چیز عقلاً محال ہوتی ہے نا، بات کو سمجھیے گا، وہ شرعاً بھی محال ہوگی اور عادتاً بھی محال ہوگی، کیونکہ عقل سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو جب عقل کسی چیز کو ناممکن کہہ رہی ہے تو شریعت اس کو کبھی بھی ممکن نہیں کہے گی۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، جس چیز کو عقل ناممکن کہتی ہے شریعت اس کو کبھی بھی ناممکن ممکن نہیں کہے گی، اور عادت تو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ ممکن نہیں کہے گی، کیونکہ عادت تو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا سمجھ میں یہ آیا، اب اپنے پاس اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ جو چیز عقلاً محال ہوگی وہ شرعاً بھی ہوگی اور عادتاً بھی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا یہاں پر اگر ہم اس تقسیم کے اندر آئیں اور آپ کو چیزیں مزید واضح کر کے دکھائیں، یہ دیکھیں عقلاً کے اندر آتے ہیں، یہ دیکھیں
جو چیز عقلاً محال ہوگی وہ شرعاً بھی ہوگی، وہ عادتاً بھی ہوگی، بالکل یہ اوکے ہے، ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ، یہ بالکل اوکے ہے کہ جو چیز شرعاً محال ہوگی وہ عادتاً اور عقلاً بھی محال ہوگی، سوری، جو چیز عقلاً محال ہوگی وہ شرعاً اور عادتاً بھی محال ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں یہ دو قسمیں جو ہیں یہ ساقط ہوں گی۔ کیوں؟ یہ دو قسمیں اس لیے ساقط ہوں گی کہ آپ نے ایک چیز کو عقلاً تو محال کہا ہے لیکن شرعاً بھی اس کو محال کہا ہے، لیکن آپ نے عادتاً اسے محال نہیں کہا، یہ تو غلط ہو جائے گا کہ ایک چیز عقلاً ناممکن ہے، شرعاً بھی ناممکن ہے، لیکن عادتاً وہ چیز ممکن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک چیز عقلاً تو ناممکن ہے، عادتاً بھی ناممکن ہے، شریعت نے اسے کیسے ممکن کر دیا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ دونوں اقسام جو ہیں یہاں پر کیا ہوں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ ہم ان کو جو گویا کہ یہاں پر یوں کریں گے، یوں کہیں گے کہ یہ جو دو قسمیں ہیں یہ یہاں پر جو ہیں وہ ساقط ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کل مستحیل عقلی مستحیل شرعا وعادتا على وجه الاضطراد غیر قابل للاستثناء مراد، ٹھیک ہے، لاستثناء مراد، ولہذا نقول، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان جمیع الظواہر التي يحیل العقل اجراءها على ظواہرها یجب تعویلها على ما یلیق بها فی مواطنها۔ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ظواہر یعنی ظاہری چیزیں التی یحیل العقل اجراءها علی ظواہرها، کہ عقل جن کو ظاہر پر محمول کرنا محال جانتی ہے، ظاہر پر ان کا اجرا کرنا محال جانتی ہے، تو یجب تعویلها، ایسی چیزوں میں تعویل کرنا لازم ہوتا ہے، علی ما یلیق بها فی مواطنها، اس حیثیت سے ان کے اندر تعویل کرنا ضروری ہوتا ہے جو ان کے مقامات کے لائق ہو۔ ذالک انہ اذا تعارض الدلیلان فاما ان یکونا قطعیین او ظنیین، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب دو دلیلوں کے اندر تعارض ہوتا ہے تو یا تو وہ قطعی ہوں گے یا ظنی ہوں گے، او احدہما قطعیا والآخر ظنیا، یا پھر ان میں سے ایک قطعی ہوگا اور دوسرا ظنی ہوگا، ولا یجوز ان یکونا قطعیین، اور یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں وہ قطعی ہوں، الا ان یکون احد مدلولیہما مؤولا، مگر یہ کہ ان کے مدلولات میں سے کوئی ایک مؤول ہوگا، او منسوخا، یا منسوخ ہوگا، ان کان فی الاحکام متراخیا عنہ بشیء من الازمان، جبکہ وہ احکامات میں ایسے ہوں کہ وہ زمانے میں ایک دوسرے سے متراخی ہوں، آگے پیچھے ہوں، فان کان احدہما قطعیا دون الاخر، اور اگر ان میں سے ایک قطعی ہو دوسرا قطعی نہ ہو، تو ترجح القطعی عقلا کانا او شرعیا، تو قطعی کو جو ہے ترجیح حاصل ہوگی چاہے وہ قطعی عقلی ہو یا شرعی ہو، وان کان ظنیین، اور اگر دونوں دلائل ظنی ہوں تو یترجح الشرعی علی العقلی، تو شرعی کو عقلی پر ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ ایک دلیل ہے جو پوری عبارت میں جو ہے انہوں نے چلائی ہے، اس کی میں وضاحت بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو جو چیز میں نے سمجھانی تھی وہ یہ ہے کہ ہر مستحیل عقلی شرعاً اور عادتاً بھی مستحیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی استثناء کو قبول کرنے والی نہیں ہوتی، غیر قابل لاستثناء مراد، یہ کسی بھی ایسے استثناء کو قبول نہیں کرتی جو اس کا رد کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وَكُلُّ مُسْتَحِيلٍ شَرْعًا، اور ہر وہ چیز جو شرعاً محال ہو، ٹھیک ہے، يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ عَادَةً، تو وہ عادتاً بھی محال ہوتی ہے، لوجوب متابعۃ الشرع وعدم مباینۃ العادۃ العامۃ له، ولا يستحیل ذلك عقلا، اور وہ عقلاً محال نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے کیا قاعدہ بنا؟ جو چیز شرعاً محال ہو وہ عادتاً بھی محال ہوتی ہے لیکن عقلاً محال نہیں ہوتی۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان اقسام کی طرف اور غور کرتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا کہ جو چیز کل مستحیل شرعاً، ہر وہ چیز جو شرعاً محال ہو، یستحیل وجودہ عادتاً، وہ عادتاً بھی محال ہوتی ہے،
لیکن وہ عقلاً محال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہی بات کہی ہے، ولا یستحیل ذالک عقلاً، عقلاً محال نہیں ہوتی، تو یہ ہے جو شرعاً محال ہوتی ہے وہ عادتاً بھی ہوتی ہے، عقلاً نہ ہو، تو یہاں پر یہ قسم جو ہے یہ اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس قسم کا تعلق ہے تو یہ ساقط، اور اس قسم کا تعلق جو شرعاً محال ہو وہ عقلاً بھی محال ہوگا اور عادتاً بھی، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرعاً محال عادتاً محال ہوتا ہے لیکن عقلاً محال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں یہ چھٹی قسم جو ہے وہ ہم نے مان لی۔ اس کے بعد آئے دوبارہ ہم، انہوں نے فرما لی جواز مخالفت العقل لما ورد به الشرع، کیونکہ یہ بات جائز ہے کہ عقل اس کی مخالفت کرے جس کو شریعت نے وارد کیا ہے، یہ اب الگ سے بحث ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ تَقْلِيدُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ عَقْلًا وَإِنْ وَجَبَ شَرْعًا، اسی وجہ سے جو ہے اب یہ دلیل پر ہم بعد میں بات کریں گے، وَالرُّجُوعُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إِلَى، ٹھیک ہے، اچھا، وَكُلُّ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً، اب آتے ہیں عادتاً کے اوپر، ہر وہ چیز جو عادتاً محال ہوتی ہے، لا يستحیل عقلاً ولا شرعاً، وہ نہ عقلاً محال ہوتی ہے نہ شرعاً محال ہوتی ہے۔ اذا علم هذا فجميع المستحيلات العقلیة لا تعلق للقدرة بها، تو پھر جو ہے وہ سارے جو مستحیلات عقلیہ ہوتی ہیں ان کا قدرت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر ہم اس قسم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہر مستحیل جو عادتاً مستحیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عقلاً اور شرعاً مستحیل نہیں ہوتی۔ جو عادتاً مستحیل ہوتی ہے وہ عقلاً اور شرعاً مستحیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ایک قسم بنائیں گے اس کی کہ جو صرف عادتاً محال ہے، شرعاً اور عقلاً نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک قسم اور میں بیان کر دیتا ہوں، اس کو بھی ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں، پھر آگے بحث کریں گے۔ عادتاً محال ہو صرف، ٹھیک ہے، شرعاً اور عقلاً نہ ہو، صرف عادتاً محال ہو، تو ایک یہ قسم یہاں بنی، اور ایک ہے شرعاً عادتاً، اور ایک ہے عقلاً بھی شرعاً بھی عادتاً بھی، تین قسمیں یہاں پر بنی، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مستحیل عادتاً لا یستحیل عقلاً ولا شرعاً، جو عادتاً محال ہوتی ہے چیز وہ شرعاً اور عقلاً محال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آگے ہم مزید اس پر گفتگو اور بحث کریں گے، اور جو پیچھے ایک طویل بحث مستحیل عقلی کے اوپر ہوئی، اس میں ہم یہ جو دلیل پر انہوں نے تعارض پر بحث کی ہے اس کو لیں گے، اور اس کے بعد یہ جو تخلید کافر والا مسئلہ ہے اس کو لیں گے، اور دوبارہ اس کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ آج میں نے ایک اسکیچ کے طور پر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو تھوڑا سا اور مزید جو ہے وہ دیکھیے، کل میں کوشش کروں گا مزید اس کو آپ کے سامنے واضح کروں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ چیز جو ہے وہ نہ نکلے۔ میں آگے اس کو اس لیے لے کر نہیں جا رہا کیونکہ آگے انہی اقسام کو آپس میں ملا کر جو ہے مختلف چیزوں کو یہ بیان کریں گے، اور اصل مقصود یہ وہی ہے کہ محال تحت قدرت داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری گفتگو اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی چھوٹا موضوع ہے نہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں کتنی گہرائی میں جانا پڑ رہا ہے ہمیں، تب جا کر کچھ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں۔ تو صرف اتنا کہہ دینا کہ خالق کل شیء یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس میں آپ کو ان چیزوں کے حدود کو متعین کر کے حکم کو ثابت کرنا ہوگا، ورنہ وہی بات ہے کہ جو لوگ ان دلائل کو نہ سمجھ پائے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی اس کی جھلک دکھائی تھی
کہ یہ پوری تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے آخر میں آ کر جو ہے وہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کے لیے اس کو اتنا یاد رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم باقی چیزیں ہم آپ کو کل اس کے حوالے سے سمجھائیں گے۔ کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیے۔ جی، کوئی سوال ہے کسی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے اور کسی کو کوئی سوال؟